السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا آج کا ٹاپک سلطنت عثمانیہ ہے۔ جب بغداد پر تاتاریوں یعنی ہلاکو خان جیسے ظالم شخص نے حملہ کیا تو اس منگول نے بغداد کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا۔ اس ظالم شخص نے نہ بچوں پر رحم کیا اور نہ عورتوں پر، سب کو خون میں ڈبو دیا۔ بغداد کی گلیوں میں بہتے خون سے معصوم بچوں اور ان کی ماؤں کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ دوستو، وہ آواز تھی، کوئی ہے اس روئے زمیں پر اللہ کا بندہ جو ان ظالموں کے سامنے کھڑا ہو سکے، کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ آوازیں مسلمان بچوں اور ان کی ماؤں کے ابلتے ہوئے خون سے آ رہی تھیں۔ روح زمین ان کی فریادوں سے کانپ اٹھی اور بالآخر ایک جنگجو اور دیندار گھرانے میں سے ایک بچے نے اپنی آنکھ کھولی۔ اس بچے کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ یہ بہت جنگجو اور لڑاکا قسم کا شخص تھا۔ انہوں نے اس بچے کا نام عثمان رکھا۔ وہ دن اور آج کا دن، یہ نام تاریخ کے صفحوں میں ایسا سما گیا کہ شیطانی طاقتیں اس کے نام سے کانپ اٹھتی تھیں۔ دوستو، آپ نے غازی ارطغرل اور غازی عثمان کے حالات زندگی پر بنایا گیا ڈرامہ آپ نے دیکھا تو ہوگا۔ آج میں عثمان کی اصل تاریخ پر بات کروں گا۔ جب عثمان اپنی جوانی پر پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش سے جوڑ لیا تھا۔ پھر ایک دن عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے چاند نکل کر اس کے سینے میں غروب ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک درخت نے جنم لیا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ایک توانا درخت ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کے اندر سے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو اس کے پیر و مرشد نے عثمان کو مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ دوستو، یہ 1299 کا سال تھا جب قدرت نے عثمان کو سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ سلطنت عثمانیہ اس بارطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت کے نام سے جانتے ہیں۔ عثمان کا دور حکومت آج بھی ترکوں کے دل پر نقش ہے۔ 1226 میں عثمان اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے عثمان نے اپنے بیٹے خانقوت کو جو نصیحت کی وہ آج بھی تاریخ میں ایک بہترین ضابطہ کی صورت میں موجود ہے۔
جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اور اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ پھر اس کے بعد 627 سال تک سلطنت عثمانیہ کی خلافت قائم رہی۔ اس دور سلطنت میں کئی ایسے حکمران آئے جو اس سلطنت کے جھنڈا کو سر بلند رکھا اور اس سلطنت کو ایک عظیم و شان سلطنت میں بدل دیا۔ عثمان کے خواب میں آنے والے دریائے دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دنوب شامل تھے، اور پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ ناظرین، 1922 میں ایک بین الاقوامی معاہدہ کی روح سے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس سے اسلامی حکومتیں اپنے مرکز کے سایہ سے نکل کر علیحدہ علیحدہ ممالک بن گئیں۔ ہم میں سے بہت سے کم لوگ اس معاہدہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست ہوئی تو اس کے بعد اتحادی ممالک، جس میں برطانیہ اور فرانس جیسی طاقتیں شامل تھیں، ترک حکمران سے یہ شرائط منوائی گئیں: سلطان کے تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا، خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا۔ ترکی، جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا، سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے تینوں براعظموں کے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا۔ ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام پر پابندی لگا دی گئی، خلافت کے نظام پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ معاشی طور پر برباد کرنے کے لیے یہ بھی شرط رکھی گئی کہ ترکی اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت ہے، اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے گا۔ اور ایک بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے عالمی تصرف میں دے دیا گیا۔ یہ شرط بھی رکھی گئی کہ ترک حکومت اس سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرے گی۔ یہ شرائط لاگو کرنے کے بعد یہ بھی طے کیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدہ کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ دوستو، یہ تھی شرائط جو ترکی پر عائد کی گئی تھی۔ 2 سال بعد یہ شرائط ختم ہو جائیں گی۔ ترکی ان شرائط سے آزاد ہو جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مخالف قوتوں کے اندر
ہلچل مچنا شروع ہو گئی ہے۔ دنیا ایک بار پھر اپنا رخ بدلے گی۔ وہ رخ ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ نام ہے رجب طیب اردگان کا۔ اس کے اثرات آہستہ آہستہ شروع ہو رہے ہیں۔ ترکی کے اندر سے اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن غازی ارطغرل اور غازی عثمان کے تاریخی ڈرامہ نے ترکی کے اندر ایک بار پھر سے اسلام کی لہر نے جنم لے لیا ہے۔ اس کا اثر نہ صرف ترکی کے لوگوں پر ہو رہا ہے بلکہ اس کے اثرات پورے عالم اسلام پر مرتب ہونے لگے ہیں۔ یہ ترکی کی طرف سے سافٹ وار ہے غیر مسلموں کے خلاف۔ جو غیر مسلم طاقتوں نے ہماری جوان مسلم نسل کے ذہنوں کو غلط قسم کے خیالات اور سوچوں میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، جس کی مثال آپ انٹرنیٹ پر موجود ہزاروں قسم کی غلط مواد رکھنے والی ویب سائٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان ویب سائٹس نے ہماری جوان نسل کے ذہنوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تاریخی ڈرامہ ایک حفاظتی شیلڈ کا کام کر رہا ہے۔ 2023 کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا، لیکن 2023 کا سال ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ نشان ایک طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ طیب اردگان پھر سے عثمان کی تاریخ کو دہرائے گا کیا؟ یہ سوالیہ نشان اس پر کیوں آ رہا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو میری ویڈیو طیب اردگان کے بارے میں ہوگی دوستو، اس سے آپ خود اندازہ لگا پاؤ گے کہ طیب اردگان تمام مسلم ممالک کے لیے کیا اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔